Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear 10th class students, our next question is, what is meant by the Bretton Woods Agreement? آج جو ہم کوشچن پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے برٹن ووڈس ایگریمنٹ. چونکہ جب بھی فرسٹ ورلڈ وار یا سیکنڈ ورلڈ وار ہوا 1939 یا 1944 یا 42 میں جو فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار دنیا میں ہوئے، اس میں بہت ساری اموات موتیں ہوئی، قریباً 6 کروڑ لوگ مارے گئے. اس جنگ کے دوران بہت ساری تباہی دنیا میں مچی. پھر کچھ انسٹیٹیوشنز تشکیل میں آئی. جب ہم اگر ہندوستان کی بات کرتے ہیں، یہاں پر نیشنل لیول پر ریزرو بینک ہے. یہ ریزرو بینک اگر کوئی اسٹیٹ آفت میں آتی ہے، پھر یہ ریزرو بینک فنڈنگ کرتی ہے. اسی طرح سے ورلڈ لیول پر آپ نے 8th کلاس میں پڑھا ہوگا دس انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF یا ورلڈ بینک کے بارے میں پڑھا ہوگا. دس کوشچن از ریلیٹڈ ٹو دس برٹن ووڈس ایگریمنٹ. The Bretton Woods Conference established the International Monetary Fund. اس کانفرنس میں کیا اسٹیبلش ہوا؟ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ٹو ڈیل ود دا ایکسٹرنل سرپلس اینڈ ڈیفسٹس آف اٹس ممبر نیشنز. اس انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یہ ایک ادارہ ہے. اس ادارے کے تحت بہت سارے ممبر نیشنز ہیں. اس میں دا انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ پاپولرلی نون ایز ورلڈ بینک ایک ورلڈ بینک ہے، جس کی یہ ایک ادارہ ہے، یہ ایک بینک ہے جس کا کام ہے اگر کسی بھی اس کے ممبر نیشنز جو ہے، ممبر نیشنز میں کسی نیشن میں اگر کوئی آفت آئے، جنگ یا کوئی ڈراٹ خشک سالی یا کوئی کلیمٹی، کوئی قحط سالی ہوگی، اس کے پوسٹ یا جنگ کے بعد کی جو صورتحال ہے، ان کی ڈیولپمنٹل یا ترقی پذیر کاموں پر جو تخمینہ جو پیسہ لگتا ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے، مہیا کرتا ہے. یہی دو انسٹیٹیوشنز، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اینڈ ورلڈ بینک. These two institutions are known as the Bretton Woods institutions or sometimes the Bretton Woods twins. یہ دو ادارے ہیں، twins اس لیے ان کو کہتے ہیں، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور ورلڈ بینک. The post-war international economic system. پوسٹ وار یہاں پر ہم اس طرح سے سمجھیں گے، اگر جنگ ہوا، مثال کے طور پر آج کل جنگ چل رہی ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان. اب جو ممبر نیشن ہوگا، جو اس میں جو ملک اس میں ملوث ہوں گے، اگر کسی ملک میں کوئی اب صورتحال پیدا ہوئی، اس میں آپ پھر یہی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یا ورلڈ بینک فنڈز پرووائڈ کرتا ہے اپنے ممبر نیشن کے لیے. اگر کسی ممبر نیشن میں اس طرح سے جنگ چھڑ جاتی ہے، یہ پوسٹ وار مینس جنگ کے بعد کی صورتحال. اس جنگ کے بعد کی صورتحال میں کیا ہوتا ہے؟ دس انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یا وی سے ورلڈ بینک commenced financial operations in 1947. پہلے 1947 میں اس نے یہ کام شروع کی تھی، آپریشن شروع کیا تھا. اس ڈسیجن میں کیا تھا؟ یہ انسٹیٹیوشنز ان کو کنٹرول کرتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ، اور اس سے ویسٹرن انڈسٹریل پاور. بیکاز امریکہ، دا یونائٹڈ اسٹیٹس ہیز این افیکٹو رائٹ، ان کو یہ افیکٹو رائٹ ہے، ان کو ویٹو ہے، وہ اس پر کنٹرول کرتی ہے. یہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اینڈ ورلڈ بینک ڈیسیجنز. This international monetary system is the system linking national currencies and monetary system. یہ انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم جو ہے اس کو ایک لنک ہوتی ہے باقی ملکوں کے ساتھ، وہاں کی کرنسیز کے ساتھ. مثال کے طور پر ہم برٹن ووڈ سسٹم میں بیسڈ آن فکسڈ ایکسچینج ریٹس ہم دیکھتے ہیں ڈالر کا ویلیو انڈین روپیز کے اگینسٹ. اسی طرح ہم دیکھیں گے ڈالر کا ویلیو اگر چائنیز وہاں کی کرنسی اس کرنسیز کے ایک سے متوازی. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں گے ڈالر کا ویلیو پاکستانی روپیز کے مطابق اگینسٹ
جو یہ ایکسچینج ریٹ ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ انڈین روپیز ویر پیکڈ ٹو دا ڈالر ایٹ اے فکسڈ ایکسچینج ریٹ. جب ہم انڈین روپی کو دیکھتے ہیں دا ڈالر اٹ سیلف واز اینکرڈ ٹو گولڈ ایٹ اے فکسڈ پرائس آف $35 پر اونس آف گولڈ. یعنی $35 میں ایک اونس مینس 28 grams آف گولڈ.